بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں حضرت عثمان غنی کے بارے میں۔ آپ اسلام کے تیسرے خلیفہ، داماد رسول اور جامع قرآن تھے۔ عثمان غنی سابقین اسلام میں شامل اور عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ ان کی کنیت ذو النورین ہے کیونکہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں سے نکاح کیا تھا۔ پہلے رقیہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا، پھر ان کی وفات کے بعد ام کلثوم بنت محمد سے نکاح کیا۔ عثمان غنی پہلے صحابی ہیں جنہوں نے سرزمین حبشہ کی ہجرت کی۔ بعد میں دیگر صحابہ بھی آپ کے پیچھے حبشہ پہنچے۔ بعد ازاں دوسری ہجرت مدینہ کی جانب کی گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان غنی پر مکمل اعتماد اور ان کی فطری حیا و شرافت اور جو انہوں نے اپنے مال کے ذمے اہل ایمان کی نصرت کی تھی اس کی انتہائی قدر کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر صحابہ کے ساتھ ان کو بھی جنت اور شہادت کی موت کی خوشخبری دی۔ سن 23 ہجری میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مشورے سے آپ کو خلافت کی ذمہ داری سونپی گئی، جسے انہوں نے 644 ہجری سے 656 ہجری تک انجام دی۔ ان کے عہد خلافت میں جامع قرآن مکمل ہوا، مسجد الحرام اور مسجد نبوی کی توسیع ہوئی۔ آپ نے خراسان، کرمان، سیستان، افریقہ اور قبرص وغیرہ فتح کر کے سلطنت اسلامی میں شامل کیے۔ نیز انہوں نے اسلامی ممالک کے ساحلوں کو باطنیوں کے حملوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اولین مسلم بحری فوج بھی بنائی۔ آپ کے زمانہ خلافت 12 سال کے عرصے پر محیط ہے، جس میں آخر کے 6 سالوں میں کچھ ناخوشگوار حادثات پیش آئے جو بالآخر ان کی شہادت پر ختم ہوئے۔ سن 35 ہجری 12 ذوالحجہ بروز جمعہ 82 سال کی عمر میں انہیں ان کے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کے دوران میں شہید کر دیا گیا اور مدینہ منورہ قبرستان جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ خلیفہ سوئم سیدنا عثمان غنی کا تعلق قریش کے معزز قبیلے سے تھا۔ سلسلہ نسب عبد المناف بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ سیدنا عثمان ذو النورین کی نانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھو تھیں۔ ان کا نام عثمان اور لقب ذو النورین ہے۔ اسلام قبول کرنے والوں میں آپ السابقون الاولون کی فہرست میں شامل تھے۔ آپ نے خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور کلمہ حق پڑھنے کے جرم میں سیدنا عثمان غنی کو ان کے چچا حاکم بن ابی العاص نے لوہے کی زنجیروں سے باندھ کر دھوپ میں ڈال دیا۔ کئی روز تک علیحدہ مکان میں بند رکھا گیا۔ چچا نے آپ سے کہا کہ جب تک تم نئے مذہب یعنی اسلام کو نہیں چھوڑو گے آزاد نہیں کروں گا۔ یہ سن کر آپ نے جواب میں فرمایا کہ چچا، اللہ کی قسم میں مذہب اسلام کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا اور اس ایمان کی دولت سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گا۔ سیدنا عثمان غنی اعلیٰ سیرت و کردار کے ساتھ ثروت و سخاوت میں بھی مشہور تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ہر نبی کا ساتھی اور رفیق ہوتا ہے، میرا ساتھی عثمان ہوگا۔ سیدنا عثمان کے دائرہ اسلام میں آنے کے بعد نبی اکرم نے کچھ عرصے بعد انہیں اپنی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح آپ سے کر دیا۔ جب کفار مکہ کی اذیتوں سے تنگ آ کر مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت اور حکم الہی کے مطابق
ہجرت حبشہ کی تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ماں اپنی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حبشہ ہجرت فرما گئے۔ جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ کی زوجیت میں دے دی۔ اس طرح آپ کا لقب ذوالنورین معروف ہوا۔ مدینہ منورہ میں پانی کی قلت تھی، جس پر سیدنا عثمان نے نبی پاک کی اجازت سے پانی کا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف فرمایا، اور اس طرح غزوہ تبوک میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مالی عنایت کی اپیل فرمائی تو سیدنا عثمان غنی نے 30,000 فوج کے 1/3 اخراجات کی ذمہ داری لے لی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیارت خانہ کعبہ کا ارادہ فرمایا تو حدیبیہ کے مقام پر یہ علم ہوا کہ قریش مکہ آمادہ جنگ ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی کو سفیر بنا کر مکہ بھیجا۔ قریش مکہ نے آپ کو روک کے رکھا تو افواج پھیل گئی کہ سیدنا عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس مقام پر 1400 صحابہ سے نبی پاک نے بیعت لی کہ سیدنا عثمان غنی کا قصاص لیا جائے گا۔ یہ بیعت تاریخ اسلام میں بیعت رضوان کے نام سے معروف ہے۔ قریش مکہ کو جب صحیح صورتحال کا علم ہوا تو آمادہ صلح ہو گئے اور سیدنا عثمان غنی واپس آ گئے۔ خلیفہ اول سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کی مجالس مشاورت کے آپ اہم رکن تھے۔ ام المومنین سیدنا عمر کی خلافت کا وصیت نامہ آپ ہی نے تحریر فرمایا۔ دینی معلومات پر آپ کی رہنمائی کو پوری اہمیت دی جاتی۔ سیدنا عثمان غنی صرف کاتب وحی ہی نہیں تھے بلکہ قرآن مجید آپ کے سینے میں محفوظ تھا۔ آیات قرآنی کے شان نزول سے خوب واقف تھے۔ بطور تاجر دیانت اور ایمانت آپ کا طرح امتیاز تھا۔ نرم خو تھے اور فکر آخرت ہر دم پیش نظر رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، عثمان کی حیا سے فرشتے بھی شرماتے ہیں۔ تبلیغ و اشاعت اسلام کے لیے فراغ دلی سے دولت صرف فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، اللہ تعالیٰ تجھے خلافت کی قمیض پہنائیں گے۔ جب منافق اسے اتارنے کی کوشش کریں گے تو اسے مت اتارنا یہاں تک کہ تم مجھے آ ملو۔ چنانچہ جس روز آپ کا محاصرہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے حضور نے عہد لیا تھا کہ منافق خلافت کی قمیض اتارنے کی کوشش کریں گے، تم نہ اتارنا، اس لیے میں اس پر قائم ہوں اور صبر کر رہا ہوں۔ 35 ہجری میں ذوالقعدہ کے پہلے عشرے میں باغیوں نے سیدنا عثمان ذوالنورین کے گھر کا محاصرہ کیا اور آپ نے صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑا۔ محاصرہ کے دوران آپ کا کھانا اور پانی بند کر دیا گیا۔ تقریباً 40 روز بھوکے پیاسے 82 سالہ مظلوم مدینہ سیدنا عثمان کو جمعۃ المبارک 18 ذوالحجہ کو انتہائی بے دردی کے ساتھ روزے کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی کا قبول اسلام۔ حضرت عثمان بن عفان کا 34واں سال تھا کہ مکہ میں توحید کی صدا بلند ہوئی۔ گو ملکی رسم و رواج اور عرب کے مذہبی تخیل کے لحاظ سے حضرت عثمان کے لیے یہ آواز نامانوس تھی، تاہم وہ اپنی فطری عفت، پارسائی، دیانت داری اور راست بازی کے باعث اس داعی حق کو لبیک کہنے کے لیے بالکل تیار تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان لائے تو انہوں نے دین مبین کی تبلیغ و اشاعت کو اپنا نصب العین قرار دیا
اور اپنے حلقہ احباب میں تلقین و ہدایت کا کام شروع کیا۔ ایام جاہلیت میں ان سے اور حضرت عثمان سے ارتباط تھا اور اکثر نہایت مخلصانہ صحبت رہتی تھی۔ ایک روز وہ حسب معمول حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور اسلام کے متعلق گفتگو شروع کی۔ حضرت ابو بکر صدیق کی گفتگو سے آپ اتنے متاثر ہوئے کہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ ابھی دونوں بزرگ جانے کا خیال ہی کر رہے تھے کہ آپ خود سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور حضرت عثمان کو دیکھ کر فرمایا، عثمان، خدا کی جنت قبول کر، اور میں تیری اور تیرے تمام خلق کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔ حضرت عثمان کا بیان ہے کہ زبان نبوت کے ان سادہ و صاف جملوں میں خدا جانے کیا تاثیر بھری تھی کہ میں بے اختیار کلمہ شہادت پڑھنے لگا اور دست مبارک میں ہاتھ دے کر حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ اس موقع پر یہ نکتہ بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ حضرت عثمان بن عفان کا تعلق اموی خاندان سے تھا جو بنو ہاشم کا حریف تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیابی کو اس لیے خوف و حسد کی نگاہ سے دیکھتا تھا کہ اس طریقے سے عرب کی سیاست کی باغ بنو امیہ کے ہاتھوں سے نکل کر بنو ہاشم کے دستے اقتدار میں چلی جائے گی۔ یہی وجہ تھی کہ یہاں عقبہ بن ابی معیط اور ابو سفیان وغیرہ اس تحریک کے دبانے میں نہایت سرگرم اور پیش تھے، لیکن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آئینہ دل خاندانی تعصب کے گرد و غبار سے پاک تھا، اس لیے اس قسم کی کوئی پیشکش ان کے صفائے باطن کو مرکدہ نہ کر سکی۔ انہوں نے انتہائی آزادی کے ساتھ اپنے خاندان کے خلاف اس زمانے میں حق کی آواز پر لبیک کہا، جبکہ صرف 35 یا 36 زن و مرید اس شرف سے مشرف ہوئے۔ خوف خدا تمام محاسن کا سرچشمہ ہے۔ جو دل خدا کی ہیبت اور جلال سے لرزا نہیں، اس سے کسی نیکی کی امید نہیں ہو سکتی۔ حضرت عثمان بن عفان اکثر خوف خداوندی سے آبدیدہ رہتے۔ موت، قبر اور عاقبت کا خیال ہمیشہ دامنگیر رہتا۔ سامنے سے جنازہ گزرتا تو کھڑے ہو جاتے اور بے اختیار آنکھوں سے آنسو نکل آتے۔ مقبروں سے گزرتے تو اس قدر روتے کہ داڑھی تر ہو جاتی۔ لوگ کہتے کہ دوزخ اور جنت کے تذکروں سے تو آپ پر اس قدر رقت طاری ہوتی تھی، آخر مقبروں میں کیا خاص بات ہے کہ انہیں دیکھ کر آپ بے قرار ہو جاتے ہیں؟ فرماتے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر یہ معاملہ آسانی سے طے ہو گیا تو پھر تمام منزلیں آسان ہیں، اور اگر اس میں دشواری پیش آئی تو تمام مرحلے دشوار ہوں گے۔ حب رسول۔ حضرت عثمان تقریباً تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب رہے اور آپ پر فدیت اور جانثاری کا حق ادا کیا۔ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کے ساتھ اتنی محبت اور شفتگی تھی کہ اپنے محبوب آقا کی فقیرانہ اور زاہدانہ زندگی دیکھ کر بے قرار رہتے تھے، اور جب موقع ملا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تحائف پیش کرتے۔ ایک دفعہ 4 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 دن فاقہ سے بسر کیے۔ حضرت عثمان غنی کو معلوم ہوا تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور اسی وقت بہت سا سامان خرد و نوش اور 300 درہم لا کر بطور نذرانہ پیش کیا۔ احترام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام اس قدر ملحوظ تھا، جس ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی تھی، پھر اس کو نجاست
سے مس نہ ہونے دیا۔ اہل بیت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ازواج مطہرات کا خاص طور پر سے پاس و خیال تھا۔ چنانچہ اپنے عہد خلافت میں جب اصحابات اور طوائف کے رمضان کے روزینے مقرر کیے تو ازواج مطہرات کا روزینہ سب سے دگنا مقرر کیا۔ حیا، شرم و حیا حضرت عثمان بن عفان کا امتیازی وصف تھا، اس لیے مورخین نے ان کے اخلاق و عادات کے بیان میں حیا کا مستقل عنوان قائم کیا۔ آپ میں اس درجہ شرم و حیا تھی کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حیا کا پاس اور لحاظ رکھتے تھے۔ ایک دفعہ صحابہ کرام کا مجمع تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے تکلفی کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ زون مبارک کا کچھ حصہ کھلا ہوا تھا۔ اس حالت میں حضرت عثمان کے آنے کی اطلاع ملی تو سنبھل کر بیٹھ گئے اور زانوں مبارک پر کپڑا برابر کیا۔ لوگوں نے حضرت عثمان کے لیے اس اہتمام کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ عثمان بن عفان کی حیا سے فرشتے بھی شرماتے ہیں۔ اس قسم کا ایک اور واقعہ حضرت عائشہ بھی بیان فرماتی ہیں۔ حضرت ذوالنورین کی حیا کا یہ عالم تھا کہ تنہائی اور بند کمرے میں بھی وہ کبھی برہنہ نہیں ہوتے تھے۔ ایثار، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے مال میں ہمیشہ ایثار سے کام لیا۔ چنانچہ اپنے زمانہ خلافت میں ذاتی مصارف کے لیے بیت المال سے ایک حبہ نہیں لیا اور اس طرح گویا اپنی مقرر وظیفہ عام مسلمانوں کے لیے چھوڑ دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سالانہ وظیفہ 5000 درہم تھا۔ اس حساب سے حضرت عثمان بن عفان اپنے 2 زیادہ سالہ مدت خلافت میں 60,000 درہم کی گراں قدر رقم مسلمانوں کے لیے چھوڑ دی، جو در حقیقت ایثار نفس کا نمونہ تھا۔ صبر و تحمل کا پیکر تھے، مصائب و الام کو نہایت صبر و سکون کے ساتھ برداشت کرتے تھے۔ شہادت کے موقع پر 40 دن تک جس بردباری، ضبط اور تحمل کا اظہار آپ کی ذات سے ہوا وہ اپنی آپ نظیر ہے۔ سینکڑوں وفادار غلام اور ہزاروں معاون و انصار سرفروشی کے لیے تیار تھے، مگر اس ایوب وقت نے خون ریزی کی اجازت نہ دی اور اپنے اخلاق کے کریمانہ کا آخری منظر دکھا کر ہمیشہ کے لیے دنیا سے رپوش ہو گئے۔ مذہبی زندگی، دن کے وقت مہمات خلافت میں مصروف رہتے اور رات کا اکثر حصہ عبادت و ریاضت میں بسر فرماتے تھے۔ کبھی کبھی رات بھر جاگتے اور ایک ہی رکعت میں پورا قرآن ختم کر دیتے تھے۔ دوسرے تیسرے دن عموماً روزہ رکھتے تھے، کبھی کبھی مہینوں روزوں سے رہتے اور شب کے وقت صرف اس قدر کھا لیتے تھے کہ صدرمک کے لیے کافی ہو۔ ہر سال حج کے لیے تشریف لے جاتے تھے، خود امیر الحج کے فرائض انجام دیتے تھے۔ خصوصاً ایام خلافت میں کوئی سال حج سے خالی نہ گزرا، البتہ جس سال شہید ہوئے اس سال محصور ہونے کے باعث حج نہ کر سکے۔ حضرت عثمان غنی ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو حضرت اوس بن ثابت کے مہمان ہوئے اور غالباً عرصہ تک انہی کے مقام میں مقیم رہے۔ اس کے بعد اپنے عہد خلافت میں مسجد نبوی کے قریب ایک محل تعمیر کرایا جو عظمت و شان میں مدینہ کے تمام عمارتوں سے ممتاز تھا۔ یہ جگہ اب بھی سیدنا عثمان کے نام سے مشہور ہے اور کچھ حصہ مغربی حاجیوں کا زاویہ ہے اور یہاں ایک کتب خانہ سیدنا عثمان کے نام سے قائم ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر گلی کے دوسری طرف ایک مکان کے دروازے پر مسجد سیدنا عثمان کا کتبہ لگا ہوا ہے۔ وسائل معاش کا اصل ذریعہ تجارت تھا۔ عرب میں کوئی ان سے بڑا دولت مند تاجر نہ تھا۔ اس غیر معمولی دولت و ثروت کے باعث ان کو غنی کا لقب دیا گیا تھا۔
جاگیر۔ فتح خیبر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کو جو اس معرکے میں شریک تھے جاگیریں عطا کی تھیں۔ حضرت عثمان کے حصے میں ایک قطعہ زمین آیا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے مختلف مقامات پر جاگیریں خریدی تھیں۔ مدینے سے قریب مقام میں بقیع میں بھی ایک نہایت وسیع قطعہ خریدا تھا جس کو انہوں نے قبرستان کے لیے وقف کر دیا۔ لباس۔ ابن سعد نے آپ کے لباس کا خاص عنوان باندھا ہے، گو آپ اچھے کپڑے استعمال فرماتے تھے لیکن اس میں تکلفات کو دخل نہیں ہوتا تھا۔ ایسے کپڑوں سے نہایت پرہیز کرتے تھے جس سے مزاج میں غرور، تکبر اور خود بینی کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ نکتہ ایک خاص قسم کا رومی کپڑا تھا جو امرائے عرب میں عموماً نہایت متبع تھا، لیکن انہوں نے اس کو کبھی استعمال نہیں کیا اور نہ اپنی بیویوں کو پہننے دیا۔ تمام عمر پاجامہ نہیں پہنا، صرف شہادت کے وقت سطر کے خیال سے پہن لیا تھا۔ عموماً تہبند باندھ کرتے۔ ایک تابعی روایت کرتے ہیں کہ جمعے کے روز منبر پر ان کو دیکھا تو جو موٹا تہبند پہنے ہوئے تھے ان کی قیمت صرف 5 درہم سے زیادہ نہ تھی۔